الصوم لی وانا اجزی به او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی قابل قدر سامعین کرام، جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ معنی اور مفہوم کل کے درس میں گزر چکا ہے۔ آج اسی حدیث مبارکہ کو ایک دوسرے انداز سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ محدثین کرام نے ایک لغت بیان کی الصوم لی وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اب اس کا معنی ہوگا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اب اس بات کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اس کے لیے ایک مثال دے کر بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک بادشاہ نے خوشی کے عالم میں اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیے اور اپنے وزیروں میں اعلان کر دیا کہ آج میں بڑا خوش ہوں، میرے خزانے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس نے جس خزانے پر ہاتھ رکھ دیا وہ خزانہ اس کا ہو جائے گا۔ اب کسی نے بادشاہ کے جواہرات پر ہاتھ رکھ دیا، کسی نے سونے پر ہاتھ رکھا، کسی نے چاندی پر ہاتھ رکھا، لیکن بادشاہ کے پاس ایک لونڈی کھڑی تھی، اس نے بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے پوچھا، سارے خزانہ لے کر جا رہے ہیں، کوئی سونا اٹھا رہا ہے، کوئی چاندی لے کر جا رہا ہے، تو نے کیوں نہیں خزانہ اٹھایا؟ تو ادھر ہی کھڑی ہے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس لونڈی نے بڑا پیارا جملہ کہا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، کسی نے جواہرات اٹھا لیے لے گیا، کسی نے سونا اٹھایا لے گیا، بات ختم ہو گئی، لیکن میں نے تو خزانے والے کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، اور جس کو خزانے والا بادشاہ مل گیا اس کو بادشاہ کی ساری نعمتیں، بادشاہ کے سارے خزانے مل گئے۔ اب اسی طرح حدیث مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ کیا مطلب کہ قیامت کے دن نماز پڑھنے والے کو بدلے میں جنت ملے گی، حج کرنے والے کو بدلے میں جنت ملے گی، لیکن اللہ فرماتے ہیں روزے دار کو بدلے میں خود مل جاؤں گا، میری ذات مل جائے گی، اور جس کو میں رب مل گیا اس کو میں رب کی ساری نعمتیں اور سارے خزانے مل گئے۔ اتنا بڑا مقام اور اتنی بڑی فضیلت ہے روزے دار کی، اور یہ روزہ ہمارا اس فضیلت کا عامل کب بنے گا؟ جب ہمارا روزہ اعلیٰ قسم کا ہوگا۔ روزے کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا وہ روزہ ہے کہ انسان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکتا ہے، یہ بھی روزہ ہے۔ دوسری قسم کا روزہ وہ ہے کہ انسان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جہاں کھانے پینے سے رکتا ہے وہاں وہ گناہوں کے کاموں سے بھی رکتا ہے، کہ چغلی نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، کسی کی جھوٹ نہیں بولتا۔ اب یہ روزہ بھی بڑا عالی قسم کا روزہ ہے، لیکن سب سے عالی قسم کا روزہ وہ ہے کہ انسان جہاں کھانے پینے سے رکے وہاں گناہوں سے بھی رکے، اور اپنا سارا دن گناہوں سے رکنے کے ساتھ ساتھ اپنا سارا دن رب کے ساتھ عبادت میں، رب کی عبادت میں اس طرح گزار دے کہ انسان کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہ آئے۔ حقیقت میں یہ سب سے بڑا، سب سے عالی قسم کا روزہ ہے۔ جب ہمارا روزہ اس نہج پہ پہنچ جائے گا کہ ہم دن اپنا اس طرح گزاریں گے، رب کی عبادات میں، تلاوت میں، قرآن پڑھنے میں ہم دن اس طرح گزاریں گے کہ ہمارے دل میں گناہ کا خیال بھی نہ آئے، تب ہمارا روزہ جو ہے وہ اللہ کے دربار میں اتنا مقبول بنے گا کہ جس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اس وقت ہمیں روزے کے بدلے میں رب ملے گا جب ہمارا روزہ اس طرح بنے گا کہ ہم سارا دن اس طرح گزاریں کہ ہمارے دل میں گناہ کا خیال بھی نہ آئے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے روزوں کو قبول فرماتے ہوئے ہمیں ان تمام نعمتوں کا مستحق بنائے جو اللہ نے روزے دار کے لیے مقرر کیے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔